میں اپنی بچیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کے پاس جب میں جانے لگا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا، جو مجھے ساتھ لے کر جا رہے تھے اس ہاسپٹل کے انچارج، کہ حضرت اس لڑکی کو سر سے پیر تک 8 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، پورا بدن اس کا پلاسٹر میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ بچ گئی، معجزہ ہے۔ جس کی ہیڈ انجری ہوئی تھی، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، جب اسپتال لائی گئی تھی کہ یہ بچ پائے۔ میں سوچنے لگا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ محمد کی امت کی ایک ایسی بہادر بچی کو میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے پاس اس کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی ہاسپٹل کے روم میں۔ میں اندر داخل ہوا، بچی نے سلام کیا اشارے سے، وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ میں نے بچی کو کچھ تسلی کے کلمات کہے، بلکہ تسلی کے کلمات کیا کہوں، میں بے تکلف اپنی بچیوں کو بتا دوں۔ میں نے اس بیٹی سے کہا، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا مقام نہیں ہے، تم میری مغفرت کی دعا کر، ایک بار تم یہ دعا کر دو کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس لڑکی کی آنکھ میں سے آنسو ابل پڑے اور کہنے لگی، مولانا میں بہت گنہگار لڑکی ہوں، میں بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی، صرف رمضان میں یا ماں باپ کی ڈانٹ کے ڈر سے جب گھر جاتی تھی تو الٹی سیدھی نماز پڑھ لیتی تھی، مگر مولانا جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں آئی ہیں اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ یہ ہے ایمان تمہارے اندر بچیوں، یہ ہے تمہارے اندر کا ایمان چھپا ہوا، تم اپنے آپ کو پہچانو۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہتا ہوں تم اپنے کو پہچانو، تم ہو کون۔ تمہارے نام ماں باپ نے صحابیات کے نام پر رکھے ہوں گے، کسی کا عائشہ، کسی کا خدیجہ، کسی کا رقیہ، کسی کا زینب، کسی کا کلثوم، کسی کا مریم۔ اللہ اکبر، یہ کیسی تاریخ ساز عورتیں تھیں، ہسٹری میکر عورتیں تھیں، جن کے نام پر تمہارے والدین نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تمہاری یہ مقدس نام رکھے۔ بس میری عزیز بچیوں، خیال رکھنا، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ اٹھیں اور یہ کہیں کہ اللہ پہلے اس بندی کا حساب لیجئے، اس کا نام میرے نام پر تھا، مگر یہ موبائل میں گندی فلمیں دیکھتی تھی، مگر یہ انٹرنیٹ سے چیٹنگ کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے یہاں وہاں سامنے ایک بھی لڑکی کسی لوز کیریکٹر والی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تم سب ایمان والے ہو، تم سب پر امت مسلمہ کے رہبروں کو فخر ہے، تم سے امیدیں ہیں، اور وہ عظیم مائیں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو بزرگ خواتین میری بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے کتنے ارمانوں سے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی تمناؤں سے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی دعائیں تمہارے لیے کی ہیں۔ ماں اپنے لیے کم مانگتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے زیادہ مانگتی ہے۔ بچیوں، اپنی ماں کی قدر پہچانو، اس سے پہلے کہ ماں کا جنازہ نکلے، اس سے پہلے کہ ماں کے سائے سے محروم ہو۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ میں 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اتنا ضرور ہے کہ جس دن انتقال ہوا، انتقال سے 2 یا 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس لٹایا، بہت سخت تکلیف میں تھی وہ، مگر اللہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے اس وقت کہا، مجھے لپٹا کر کہا کہ سجاد میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں، مجھے اگر مغفرت کی امید ہے تو صرف اپنی ماں کے اس جملے پر ہے۔ مجھے اگر میرے گناہوں کی سزا ملنے لگی تو شاید میں اللہ سے یہ کہنے کی اجازت چاہوں کہ اللہ یہ اس جملے کو سامنے دیکھ لیجئے، اس جملے کی گھن گرج کو، اس کی موسیقی دار آواز کو سن لیجئے، میری ماں مجھ سے خوش تھی، آپ مجھے جہنم میں نہ بھیجیے۔ آج کل کا فیشن اپنی ماؤں کے سلسلے میں بہت بگڑ گیا ہے۔ ماں کا مقام جانتی ہو کیا ہے؟